السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ سے آج میں جس پیاری ہستی کی بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک مسلمان عورت کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں اس کے زندگی کے تمام تغیرات، انقلابات، مصائب، شادی، رخصتی، سسرال، شوہر، سوکن اور بیوگی اور غربت اور خانہ داری اور رشک و حسد، غرض کہ اس کے ہر موقع اور ہر حالت کے لیے تقلید کے قابل نمونہ موجود ہے۔ پھر علمی، عملی، اخلاقی ہر قسم کے گوہر ان کی زندگی سے جو ہے وہ مالا مال ہے۔ اس لیے سیرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے لیے ایک آئینہ ہے جس میں صاف طور پر یہ نظر آئے گا کہ ایک مسلمان عورت کی زندگی کا حقیقی تصور کیا ہے، یہ حقیقی تصویر کیا ہے۔ ایک خاص نقطہ جو اس موقع پر لحاظ کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت مبارکہ نہ صرف اس لیے قابل احترام ہے کہ وہ حرم نبوت کی پاک زندگی کے واقعات کا مجموعہ ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ اس کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نامہ جانیں گے۔ ان کا نام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیقہ جو ہے وہ ان کا لقب ہے، ام المؤمنین ان کا خطاب، ام عبداللہ کنیت، اور عبداللہ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے یعنی آپ کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، جو زیادہ تر اپنے باپ کی نسبت سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہیں۔ عرب میں جو ہے کنیت شرافت کا نشان ہے، چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نہ تھی تو اس لیے کوئی کنیت بھی نہ تھی۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسرت کے ساتھ آپ نے سوال کیا کہ اور بیویوں نے تو اپنی سابق اولادوں کے نام پر اپنی اپنی کنیت رکھ لی ہے، میں اپنی کنیت کن کے نام پہ رکھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر۔ تو اسی دن سے ام عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت قرار پائی، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عبداللہ ابو بکر کنیت اور صدیق لقب تھا، ماں کا نام ام رومان تھا، باپ کی طرف سے سلسلہ نسب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بن ابی قحافہ عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد، اسی طرح نسب چلتا جائے گا۔ اور پھر جو ہے ماں کی طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ام رومان بنت عامر جو ہے وہ یہ ایک طرح سے نسب چلے گا۔ تو اس لحاظ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کی طرف سے قریشیہ اور ماں کی طرف سے کنانیہ تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب جو ہے وہ 7ویں 8ویں پشت پر جا کر مل جاتا ہے، اور ماں کی جانب سے 11ویں 12ویں پشت میں کنانہ پر جا ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 ہجری میں وفات پائی۔ ان کی ماں ام رومان کی نسبت اکثر نے لکھا ہے کہ انہوں نے 5 ہجری یا 6 ہجری میں انتقال کر گئے تھے، لیکن یہ صحیح نہیں۔ معتبر حدیثوں سے ثابت ہے کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک زندہ رہیں، جبکہ 6 ہجری کا واقعہ کے سلسلے میں تمام حدیثوں میں ان کا نام آیا ہے۔ 9 ہجری کے واقعہ کے ساتھ بھی وہ زندہ تھیں۔ صحیح بخاری میں جو ہے
اس میں بھی یہی بتایا گیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ صغیر میں ان کا نام ان لوگوں میں لکھا ہے جنہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انتقال کیا، اور پہلی روایت پر اعتراض کیا گیا۔ حافظ ابن حجر نے تہذیب میں اس ثابت کیا۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو بیان ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ اب ان کی ولادت کے بارے میں جانیں گے کہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح عبداللہ سے ہوا تھا۔ عبداللہ کے انتقال کے بعد وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں آئیں۔ ان سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 اولادیں ہوئیں، ایک تو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی تاریخ سے تاریخ و سیر کی عام کتابیں خاموش ہیں، لیکن ابن سعد نے لکھا ہے کہ بعض ارباب نے یہ کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے چوتھے سال کی ابتدا میں پیدا ہوئیں اور نبوت کے 10ویں سال 6 برس کی سن میں بیاہی گئیں، لیکن یہ کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر نبوت کے چوتھے سال کی ابتدا میں ان کی ولادت مان بھی لی جائے تو نبوت کے 10ویں سال ان کی عمر 6 سال کی نہیں بلکہ 7 سال کی ہوگی۔ اصل تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے متعلق چند باتیں متفقہ طور پر ثابت ہیں۔ ہجرت سے 3 برس پہلے 6 برس کی عمر میں بیاہی گئی، جبکہ شوال 1 ہجری میں 9 برس کی تھیں کہ رخصتی ہوئی تو 18 سال کی عمر میں یعنی 11 ہجری جو کہ ربیع الاول میں بیوہ بھی ہوئیں۔ تو اس لحاظ سے ان کی ولادت کی صحیح تاریخ جو نبوت کے 5ویں سال کا آخری حصہ ہوگا، یعنی شوال 9 ہجری، جو کہ قبل ہجرت کے مطابق ہے۔ آئندہ کی تاریخی واقعات کو سمجھنے کے لیے یہ جان لینا چاہیے کہ نبوت کے 23 سال میں سے تقریباً 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں گزرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئی تھیں تو نبوت کے 4 سال گزر چکے تھے، اور 5ویں سال جب گزر رہا تھا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے ایک اس بنا پر کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے ان لوگوں میں سے تھیں جن کے کانوں نے کبھی کفر اور شرک کی آواز نہیں سنی تھی۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے اپنے والدین کو پہچانا ان کو مسلمان پایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وائل کی بیوی نے دودھ پلایا تھا۔ اب ہم جانیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کیسا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لڑکپن میں جو ہے کھیل کود کی بہت شوقین تھیں، اور وہ اکثر جو ہے اپنی محلے کی لڑکیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں، لیکن اس لڑکپن اور کھیل کود میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہر وقت وہ رکھتی تھیں۔ اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتی ہوتی تو ارد گرد سہیلیوں کا ہجوم ہوتا اور اتفاقاً رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے تو وہ جلدی سے گڑیوں کو چھپا لیتی۔ سہیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر چھپ جاتی، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے خاص محبت رکھتے تھے اور ان کے کھیل کود کو برا نہیں سمجھتے تھے، تو اس لیے لڑکیوں کو پھر بلا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھیلنے کو کہتے تھے۔ تو تمام کھیلوں میں ان کے 2 کھیل جو ہیں وہ سب سے زیادہ مرغوب تھے۔ ایک کیا تھا؟ گڑیوں کا کھیلنا، گڑیاں کے ساتھ جو ہے وہ کھیلتے تھے، اور دوسرا جو ہے وہ جھولا جھولنا پسند کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گڑیوں سے کھیل رہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں بائیں 2 پر لگے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ کیا ہے؟ جواب دیا کہ گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کے پر تو نہیں ہوتے؟ تو انہوں نے کہا کیوں؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تو تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے ساختہ پن کے جواب پر مسکرا دیے۔ تو اس واقعے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطری حاضر جوابی، مذہبی واقفیت اور ذکاوت ذہن کا جو ہے وہ ایک انداز تھا۔ عموماً ہر زمانے کے بچوں کا وہی حال ہوتا ہے جو آج کل کے بچوں کا ہے
کہ 7-8 برس تک تو انہیں کسی بات کا جو ہے وہ ہوش ہی نہیں ہوتا اور نہ وہ کسی بات کی تہہ تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑک پن کی ایک ایک بات یاد رکھتی تھیں۔ اور ہجرت کے وقت ان کی عمر 8 سال تھی، لیکن اس کم سنی اور کم عمری میں ہوش مندی اور قوت حافظہ کا یہ حال تھا کہ ہجرت نبوی کے تمام واقعات بلکہ تمام جزوی باتیں ان کو یاد تھیں۔ ان سے بڑھ کر کسی صحابی نے بھی ہجرت کے واقعے کا تمام مسلسل بیان محفوظ نہیں رکھا۔ اس کے بعد ہم جاننا چاہیں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے بارے میں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی جو بیوی ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 25 برس تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ 40 برس کی تھیں۔ تو ان کے بعد وہ 25 برس تک تو شرف صحبت سے ممتاز رہیں۔ رمضان 10 نبوت میں جو ہے ہجرت سے 3 برس پہلے انہوں نے وفات پائی۔ تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ 50 برس کی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 65 برس کی تھیں۔ تو اسلام میں بیوی کا جو درجہ ہونا چاہیے وہ اس سے ظاہر ہے کہ دنیا میں اپنے عزیز شوہر کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری مسلمان تھیں۔ تنہائی کے اضطراب میں، مصیبتوں کے ہجوم میں اور ستم گاریوں کے تلاطم میں ہر جگہ وہ اپنے مقدس شوہر کے ساتھ تھیں۔ وہ ہر ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دیتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمدردی کرتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بٹاتی تھیں۔ اب ایسی رفیق اور غمگسار بیوی کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت تنہائی محسوس کرتے تھے اور ان کی غم سے زندگی بھی بڑی دشوار تھی۔ جان نثاروں کو ان کی بڑی فکر ہوئی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پا کر پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئیں اور ان سے تذکرہ کیا۔ تو جاہلیت کا یہ دستور تھا کہ جس طرح سگے بھائیوں کی اولاد سے نکاح جائز نہیں، تو عرب اپنے منہ بولے بھائیوں کی اولاد سے بھی شادی نہیں کرتے تھے۔ تو اس بنا پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خولہ، عائشہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہے، تو آپ سے اس کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ اس طرح کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو میرے دینی بھائی ہیں اور اس قسم کے بھائیوں کے گھروں میں نکاح جائز ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے اس کو جو ہے ان کو قبول کر لیا۔ لیکن اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبیر بن مطعم کے بیٹے سے منسوب ہو چکی تھیں، تو اس لیے ان سے بھی پوچھنا ضروری تھا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبیر سے جا کر پوچھا کہ تم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت اپنے بیٹے سے کی تھی، تو اب کیا کہتے ہو؟ تو جبیر نے اپنی بیوی سے پوچھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت۔ تو جبیر کا خاندان جو ہے وہ ابھی اسلام سے آشنا بھی نہیں تھا، تو ان کی بیوی نے کہا کہ اگر یہ لڑکی ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا بچہ بد دین ہو جائے گا، ہم کو یہ بات منظور نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سن بچی تھیں، کبھی کبھی بچپن کے تقاضے سے ماں کی مرضی کے خلاف کوئی بات کر بیٹھتی تھیں تو ماں سزا دیتی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں دیکھتے تو ان کو رنج ہوتا۔ تو اس بنا پر حضرت ام رومان سے تاکید فرما دی تھی کہ ذرا میری خاطر ان کو ستانا نہیں۔ تو ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ دیوار سے لگ کر رو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام رومان سے کہا کہ تم نے میری بات کا لحاظ کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باپ سے بات جا کر لگاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ بھی کرے لیکن اس کو ستاؤ نہیں۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ نکاح سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر آپ کے سامنے کوئی چیز پیش کر رہا ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ تو جواب دیا کہ آپ کی بیوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ سبحان اللہ۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا تھا تو وہ اس وقت 6 برس کی تھیں۔ اس کم سنی کی شادی کا اصل جو منشا تھی وہ نبوت اور خلافت کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرنا تھا۔ حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا واقعہ بہت سادگی سے بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں کہ اچانک ان کو بلا لیا گیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر نکاح پڑھا دیا۔ مسلمان عورت کی شادی صرف اس قدر اہتمام چاہتی ہے، لیکن آج ایک مسلمان لڑکی کی شادی جو ہے وہ بڑے مصارف اور مشرکانہ اور مراسم کا مجموعہ جو ہے وہ طے کرتے ہیں، بہت فضول خرچی اور فضول رسومات ادا کرتے ہیں۔ لیکن کیا خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مقدس تقریب اس کی عملی تکذیب نہیں؟ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب میرا نکاح ہوا تھا تو مجھ کو خبر تک نہ ہوئی کہ میرا نکاح ہو گیا ہے۔ جب میری والدہ نے باہر نکلنے میں روک ٹوک شروع کی تب میں سمجھی کہ میرا نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد میری والدہ نے مجھے سمجھا بھی دیا۔ تو ابن سعد کی 2 روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ ایک مکان دیا تھا جس کی قیمت 50 درہم تھی، یعنی 10 روپے۔ لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ 10 روپے تو بدحیثیت سے بدحیثیت اور چھوٹے سے چھوٹے مکان کی قیمت بھی نہیں ہو سکتی۔ تو ابن اسحاق کی یہ روایت ہے کہ 400 درہم مہر مقرر ہوا تھا، لیکن ابن سعد کی ایک دوسری روایت ہے جو خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کا مہر 12 اوقیہ اور 1 نصف تھا، یعنی 500 درہم، جس کے تقریباً 100 روپے بنتے ہیں۔ یہ اس دور کے حساب سے بات ہو رہی ہے، آج کی مہنگائی تو بہت آگے جا چکی ہے۔ خیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواج کی تاریخ میں جو ہے سن ہجرت سے 2 برس پہلے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا نکاح ہوا تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ 3 برس پہلے۔ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بہرحال اس کے بعد ہم جانیں گے کہ ہجرت کے بارے میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کے بعد تقریباً 3 برس تک مکہ ہی میں رہیں۔ جیسا کہ ہم نے جانا کہ وہ 3 برس تک اپنے مکہ میں رہیں اور 2 برس 3 مہینے تک مکہ میں اور 7-8 مہینے ہجرت کے بعد مدینہ میں۔ مسلمانوں نے اپنے وطن سے دوبارہ ہجرتیں کی ہیں، پہلے ملک حبش میں اور اس کے بعد مدینہ میں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنا چاہی، تو جو مکہ سے 5 روز کی مسافت پر ایک منزل ہے وہاں پہنچ چکے تھے کہ برق نامی ایک جگہ ہے جو مکہ سے 5 روز کی مسافت پر ایک منزل ہے۔ وہاں پہنچ چکے تھے کہ اتفاق سے جو ہے ایک وہاں شخص ملا جو کہیں سے آ رہا تھا، اور اس نے یہ دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اب وطن چھوڑ رہے ہیں، تو قریش کی بدقسمتی پر اس کو افسوس ہوا اور نہایت اصرار سے اپنی پناہ میں مکہ واپس لایا۔ ممکن ہے کہ اس سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا خاندان بھی ہمراہ تھا۔ دوسری مرتبہ جب مکہ کے مشرکوں کے ظلم ستم کے شعلے مسلمانوں کے صبر تحمل میں آگ لگا رہے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح یا شام کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بلا ناغہ آیا کرتے تھے۔ ایک دن خلاف معمول چہرہ مبارک چادر سے لپیٹے دوپہر کو تشریف لائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صاحبزادیاں بیٹھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کر آواز دی کہ ابو بکر ذرا لوگوں کو ہٹاؤ، میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں کوئی غیر نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اہل خانہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہجرت کا خیال ظاہر فرمایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل جل کر سامان سفر جو ہے وہ تیار کیا۔ دونوں صاحبوں نے مدینہ کی راہ لی اور تمام اہل و عیال کو یہیں دشمنوں کے نرغہ میں چھوڑ دیا۔ جس دن یہ مختصر قافلہ دشمنوں کی گھاٹیوں سے بچتا ہوا مدینہ پہنچا تو نبوت کا 14واں سال اور ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ مدینہ میں ذرا اطمینان ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کو لانے کے لیے حضرت زید بن حارثہ اور ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے غلام کو جو ہے رافع اپنے غلام کو مکہ بھیجا۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا آدمی بھیج دیا، کیونکہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں اور دونوں بہنوں کو لے کر مکہ سے روانہ ہوئے۔ اتفاق سے جس اونٹ پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھیں وہ بھاگ نکلا اور اس زور سے جو ہے وہ دوڑا کہ ہر منٹ پہ یہ ڈر جاتی تھی کہ اب گرا۔ عورتوں کا جیسا ہے کہ قاعدہ ہے کہ ماں کو تو اپنی پرواہ نہ تھی، لیکن لگتے جگر کے لیے وہ زاروں قطار رونے لگی تھی۔ آخر میلوں پر جا کر جب اونٹ پکڑا گیا تو یہ مختصر قافلہ جب مدینہ پہنچا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد نبوی اور اس کے آس پاس مکانات بنوا رہے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نئے گھر میں جو ہے انہوں نے قیام کیا۔ اب تھوڑا سا ان کا رخصتی کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عزیزوں کے ساتھ بنو حارث میں جو ہے بنو خزرج کے محلے میں اتری اور 7-8 مہینے تک یہیں اپنی والدہ کے ساتھ رہیں۔ اکثر مہاجرین کو مدینہ کی آب و ہوا جو ہے وہ موافق نہ تھی اور کچھ اشخاص جو ہے وہ بیمار بھی پڑ گئے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہیں وہ سخت بخار میں مبتلا ہو گئے۔ کم سن بیٹی اس وقت اپنے بزرگ باپ کی جو ہے وہ تیمارداری میں بھی مصروف تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اپنے والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہو کر خیریہ پوچھتی تو وہ یہ شعر پڑھتے، جس کا میں آپ کو ترجمے کی صورت میں بتا دیتی ہوں کہ ہر آدمی پر اپنے اہل و عیال ہی میں ڈاکہ پڑ رہا ہے اور موت اس کے چپل کے تسمہ سے بھی قریب ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیفیت عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اس کے بعد وہ خود بیمار پڑیں اور اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی کے پاس جاتے ہیں اور حسرت سے منہ پر منہ رکھ دیتے ہیں۔ یہ شدت کی علالت تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے تمام بال گر گئے۔ صحت یاب ہوئیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر کیوں نہیں بلوا لیتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے روپے نہیں، تو گزارش کی کہ میری دولت کو قبول فرما لیجئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 اوقیہ اور 1 نش یعنی 100 روپے جو ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرض لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوا دیے۔ تو اس واقعے سے ان لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے جو مہر کو دنیا کا وہ فرض سمجھتے ہیں جس سے وہ بالکل بے نیاز ہیں، اور مہر عورت کا حق ہے اور اس کو ملنا چاہیے۔ مدینہ گویا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسرال تھی۔ انصار کی عورتیں دلہن کو لینے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئیں اور حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹی کو آواز دی۔ وہ اس وقت بھی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھیں، تو آواز سنتے ہی ماں کے پاس ہانپتی کانپتی دوڑی ہوئی آئیں تو ماں بیٹی کا ہاتھ پکڑے دروازے تک لائیں، وہاں منہ دھلا کر بال سنوار دیے، پھر ان کو اس کمرے میں لے گئیں جہاں انصار کی عورتیں تھیں، دلہن کے انتظار میں بیٹھی تھیں، اور دلہن جب اندر داخل ہوئی تو مہمانوں نے کہا یعنی تمہارا آنا خیر و بابرکت اور فال نیک ہو کہہ کر استقبال کیا، دلہن کو سنوارا۔ تھوڑی دیر کے بعد خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے تو اس وقت آپ کی ضیافت کے لیے دودھ کا ایک پیالہ کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دودھ کا پیالہ دیا گیا تو انہوں نے تھوڑا سا دودھ پیا اور باقی جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھایا۔ وہ شرمانے لگیں تو کہتے میں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عطیہ واپس نہ کرو۔ انہوں نے شرماتے شرماتے لے لیا اور ذرا سا پی کر رکھ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی سہیلیوں کو بھی دو۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی جو ہے وہ صحیح روایتوں کی بنا پر دن کے وقت یعنی شوال 1 ہجری میں ہوئی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی جو ہے وہ جنگ بدر کے بعد یعنی 2 ہجری میں ہوئی تھی، لیکن یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اس بیان کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10واں سال ہوگا، حالانکہ حدیث اور تاریخ کی تمام کتابیں متفق ہیں کہ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 9 سال کی تھیں۔
بہرحال حضرت عائشہ کے نکاح کی تقریب کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے عرب کی بہت سی بیہودہ اور جو فضول رسمیں تھیں ان کی بندشیں ٹوٹیں۔ سب سے اول تو یہ کہ عرب منہ بولے بھائی کی لڑکی سے شادی نہیں کرتے تھے، تو اس لیے خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ابو بکر سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے حیرت سے کہا تھا کہ کیا یہ جائز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کہ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ وہ تو میرے صرف اسلامی بھائی ہیں۔ اور دوسری رسم یہ تھی کہ اہل عرب شوال میں شادی نہیں کرتے تھے، تو پہلے کبھی شوال میں جو ہے عرب میں طاعون ہوا تھا، تو اس لیے ماہ شوال کو وہ منحوس سمجھتے ہیں، طاعون کی بیماری لاحق ہوئی تھی، تو اس مہینے میں شادی کی کوئی تقریب جو ہے وہ انجام نہیں دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اور رخصتی دونوں شوال میں ہی ہوئی، اس لیے وہ شوال ہی کے مہینے میں اس قسم کی تقریبوں کو پسند کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ میری شادی اور رخصتی دونوں شوال میں ہوئیں، تو اس لیے وہ کہتی تھیں کہ میں خوش قسمت ہوں۔ اب ان کی تھوڑی سی تعلیم و تربیت کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ عرب میں خود مردوں میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا تو عورتوں میں کیسے ہوتا؟ تو جب اسلام آیا تو قریش کے سارے قبیلے میں صرف 17 آدمی لکھ پڑھ سکتے تھے۔ اصل زمانہ جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم و تربیت کا وہ رخصتی کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے اسی زمانے میں پڑھنا سیکھا، قرآن دیکھ کر پڑھتی تھیں، ایک روایت میں ہی لکھنا نہیں جانتی تھیں کہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ لکھنا نہیں جانتی تھیں۔ احادیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کا غلام ذکوان جو ہے وہ قرآن لکھتا تھا، اور خط و کتابت کے جواب میں انہوں نے یہ لکھا کہ ممکن ہے کہ راویوں نے لکھوانے کی بجائے لکھنا کہہ دیا ہو، جیسا کہ اس موقع پر ہے۔ تو بہرحال انہوں نے علوم دینیہ پر جو ہے تعلیم کو کوئی وقت مخصوص نہ تھا، بلکہ معلم شریعت خود گھر میں تھا اور شب و روز ان کی صحبت میں اثر تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ارشاد کی مجلسیں روزانہ مسجد نبوی میں منعقد ہوتیں، جو حجرہ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بالکل ان کے قریب تھا، تو اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر بھی لوگوں کو جو درس دیتے تھے وہ اس میں شریک رہتی تھیں۔ اگر کبھی جو ہے کسی وجہ سے کوئی بات سمجھ نہ آتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب زنان خانہ میں تشریف لاتے تو وہ دوبارہ پوچھ کر جو ہے اس کو تسلی کر لیتی۔ کبھی اٹھ کر مسجد کے قریب چلی جاتی، تو اس کے علاوہ آپ نے عورتوں کی درخواست پر ہفتے میں ایک خاص دن ان کی تعلیم و تلقین پر متعین کر دیا تھا۔ جہاد چونکہ اسلام کا ایک فرض ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ جس طرح دیگر فرائض میں زن و مرد کی تمیز نہیں، یہ فرض عورتوں پر بھی واجب ہوگا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال کیا، ارشاد ہوا کہ عورتوں کے لیے حج ہی جہاد ہے، نکاح میں رضامندی شرط ہے، لیکن کنواری لڑکیاں اپنے منہ سے آپ تو رضامندی نہیں ظاہر کر سکتی، تو اس لیے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ نکاح میں عورت سے اجازت لے لینی چاہیے؟ فرمایا ہاں، تو عرض کیا اگر وہ شرم سے چپ رہتی ہیں تو ارشاد ہوا کہ اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت سمجھی جائے۔ تو اسلام میں پڑوسیوں کے بھی بڑے حقوق ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ یہ سوال پیش کیا، جواب ملا جس کا دروازہ تمہارے گھر سے زیادہ قریب ہے وہی تمہارا پڑوسی ہے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی چچا ان سے ملنے آئے، انہوں نے انکار کیا کہ اگر میں نے دودھ پیا ہے تو عورت کا پیا ہے، عورت کے دیور کا مجھ سے کیا تعلق؟ تو آپ جب تشریف لائے تو دریافت کیا، آپ نے فرمایا وہ تمہارا چچا ہے، تم ان کو اندر بلا لو۔ جیسے سورۃ المومنون میں ہے والذین یؤتون، اس کا میں ترجمہ اس آیت کا بتا دیتی ہوں کہ اور وہ لوگ جو کام کرتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جانا ہے، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شک تھا کہ جو چور ہے، بدکار ہے، شرابی ہے لیکن اللہ سے ڈرتا ہے، کیا وہ اس سے مراد ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے مراد وہ ہے جو نمازی ہے، روزہ دار ہے اور پھر بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو ایک دفعہ آپ نے فرمایا جو اللہ کی ملاقات پسند کرتا ہے اللہ بھی ان کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں، اور جو ان کی ملاقات کو ناگوار سمجھتا ہے تو اللہ کو بھی ان کا ملنا ناگوار ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے موت کو کوئی پسند نہیں کرتا،
فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مومن جب اللہ کی رحمت، خوشنودی اور جنت کا حال سنتا ہے تو اس کا دل اللہ کی مشتاق ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس کے آنے کا مشتاق رہتا ہے، اور کافر جب اللہ کے عذاب اور ناراضی کے واقعات سنتا ہے تو اس کو اللہ کے سامنے سے نفرت ہوتی ہے، اللہ بھی اس سے نفرت رکھتا ہے۔ استغفر اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایک ادا، حرکات و سکنات کی نگرانی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور جہاں ان کو لغزش نظر آتی تو ہدایت و تعلیم فرماتے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند یہودی آئے اور بجائے السلام علیکہ کہ تم پر سلامتی ہو، زبان دبا کر السلام علیک کہا، نعوذ باللہ کہ تم کو موت آئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب میں صرف وعلیکم یعنی تم پر فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہی تھی، وہ ضبط نہ کر سکیں، بولی علیکم السلام واللعنت، یعنی آپ ان کو کہیں کہ تم پر موت اور لعنت ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرمی چاہیے، اللہ عز و جل ہر بات میں نرمی پسند کرتے ہیں۔ عام طور پر جیسے کچھ عورتیں جو ہیں معمولی گناہ کی پرواہ نہیں کرتی، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خطاب کر کے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی گناہوں سے بچا کرو، اللہ کے ہاں ان کی بھی سوال کا جواب دہ ہونا ہے۔ اور ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی عورت کا حال بیان کر رہی تھیں تو اچانک گفتگو میں بولیں کہ وہ پست قد ہے، یعنی چھوٹے قد والی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوکا کہ عائشہ یہ بھی غیبت ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کس قدر پست قد تھیں، ایک دن انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ایسی بات کہی کہ اگر سمندر کے پانی میں بھی ملاؤ تو ملا سکتی ہو، یعنی یہ غیبت ایسی تلخ بات ہے کہ سمندر کے پانی میں ملا دی جائے تو کل پانی جو ہے وہ بد مزہ ہو جائے گا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو ایک شخص کی نسبت واقعہ بیان کیا ہے، فرمایا کہ اگر مجھ کو اتنا اور اتنا بھی دیا جائے تو بھی بیان نہ کروں، یعنی مجھ کو کس قدر بھی لالچ دلا دی جائے تو میں ایسی بات کسی کے متعلق نہ کہوں۔ تو ایک دفعہ کسی سائل نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا تو لونڈی جو ہے وہ ذرا سی چیز لے کر دینے چلی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ گن گن کر نہ دیا کرو ورنہ اللہ تم کو بھی گن گن کر دے گا۔ دوسرے موقع پر فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوارے کا ایک ٹکڑا بھی ہو تو وہی سائل کو دے دیا کرو، یہ بھی تمہیں آتش جہنم سے بچائے گا، اسے بھوکا کھائے گا تو کچھ تو ہوگا اور پیٹ بھرے گا، اس سے کیا بھلا ہوگا۔ ایک موقع پر آپ نے یہ دعا مانگی، خداوند مجھے مسکین زندہ رکھ اور حالت مسکینی ہی میں موت دے اور مسکینوں ہی کے ساتھ قیامت میں اٹھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ کیوں؟ تو فرمایا، مسکین دولت مندوں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اے عائشہ، کسی مسکین کو جو ہے گویا کہ چھوہارے کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو تو اس کو ضرور دیا کرو، مسکینوں سے محبت رکھو اور ان کو اپنے پاس جگہ دیا کرو۔ اور اس طرح جو ہے اخلاقی اصلاح کے علاوہ نماز، دعا کی اکثر باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھایا کرتے تھے، وہ نہایت شوق سے ان کو سیکھا کرتی تھیں اور ہر ایک حکم کی جو ہے شدت کے ساتھ پابندی کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر سے رخصت ہو کر آئی تھیں وہ کوئی بلند اور عالی شان عمارت نہ تھی۔ بنی نجار کے محلہ میں جس مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے متعدد حجرے تھے، انہی میں ایک حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسکن تھا۔ یہ حجرہ مسجد کے مشرقی جانب کی طرف سے تھا، اس کا ایک دروازہ مسجد کے اندر مغربی رخ اس طرف واقع تھا کہ گویا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا صحن بن گئی تھی۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دروازے سے ہو کر مسجد میں داخل ہوتے تھے، اور جب مسجد میں اعتکاف میں ہوتے تھے تو سر مبارک حجرے کے اندر کر دیتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بالوں کے اندر کنگھا دیا کرتی تھی۔ کبھی مسجد میں بیٹھے بیٹھے حجرے کے اندر ہاتھ بڑھا کر کوئی چیز مانگ لیتے۔ حجرے کی وسعت 6-7 ہاتھ سے زیادہ تھی، دیواریں مٹی کی تھیں اور کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں سے چھت تیار کی گئی تھی۔ اوپر سے کمبل ڈال دیا گیا تھا کہ بارش کی زد سے محفوظ رہے۔ بلندی اتنی تھی کہ آدمی کھڑا ہوتا تو ہاتھ چھت تک پہنچ جاتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی کل کائنات ایک چارپائی، ایک چٹائی، ایک بستر، ایک تکیہ اور جس میں بھی چھال بھری ہوئی تھی، آٹا اور کھجور رکھنے کے 1-2 برتن، پانی کا 1 برتن اور پانی پینے کے 1 پیالے سے زیادہ نہ تھی۔ لیکن آپ راتوں کو چراغ جلانا بھی صاحب مسکن کے استطاعت سے باہر سمجھتے تھے۔ کہتی ہیں کہ 40 راتیں گزر جاتی تھیں اور گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا۔ گھر میں کل 2 آدمی تھے، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کچھ دنوں بعد ایک لونڈی کا اضافہ بھی ہو گیا جن کا نام بریرہ تھا۔ گھر کے کاروبار کے لیے بہت زیادہ اہتمام و انتظام کی ضرورت نہ تھی، کھانا پکنے کی بہت کم نوبت آتی تھی۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی 3 دن متصل ایسے نہیں گزرے کہ خاندان نبوت نے سیر ہو کر کھانا کھایا ہو، یعنی پیٹ بھر کر۔ فرماتی تھیں گھر میں مہینے بھر آگ نہیں جلتی تھی، چھوہارے اور پانی پر گزارا ہوتا تھا۔ فتح خیبر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے سالانہ مصارف کے لیے وظائف مقرر کر دیے تھے، لیکن اثار و فیاضی کی بدولت سال بھر کے لیے یہ سامان کافی نہ ہوتا تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محبت سے تحفے اور ہدیے عموماً بھیجتے رہتے، بالخصوص جس دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں قیام کی باری ہوتی تو لوگ قصداً ہدیہ بھیجتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لاتے اور دریافت فرماتے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ہے؟ جواب دیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں، اور پھر گھر جو ہے بھر روزہ ہوتا۔ کبھی بعض انصار دودھ بھی بھیج دیا کرتے تھے تو اس پر بھی قناعت کر لیتے تھے۔ اس عقل و شعور کے باوجود جو فطرتاً فیاض قدرت کی طرف سے ان کو عطا ہوئی تھی، کم سنی کی غفلت اور بھول چوک سے وہ بری نہ تھیں۔ گھر میں آٹا گوندھ کر رکھتیں اور بے خبر سو جاتیں، بکری آتی اور کھا جاتی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے آٹا پیسا، اس کی ٹکیاں پکائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار کرنے لگیں۔ شب کا وقت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو نماز میں مشغول ہو گئے۔ ان کی آنکھ لگ گئی تو ایک پڑوس کی بکری آئی اور سب کھا گئی۔ دوسری عمر رسیدہ بیویوں کے مقابلے میں کھانا بھی اچھا نہیں پکاتی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو ہے خانگی کا انتظام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھا۔ وہی سال بھر کا غلہ تقسیم کرتے تھے اور ضرورت کے وقت باہر سے قرض لاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پائی تو سارا عرب جو ہے اس میں جتنے تمام صوبے ہیں، بیت المال میں خزانے کے خزانے لدے چلے آتے تھے۔ تاہم جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اس دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک دن کے گزارے کا سامان بھی نہ تھا۔ عہد صدیقی میں بدستور خیبر کی پیداوار سے مقرر کردہ جو ہے غلہ ملتا رہتا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں سب کے نقد وظائف مقرر کر دیے۔ دیگر ازواج کو 10,000 درہم سالانہ ملتا تھا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12,000 ملتا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہایت محبت رکھتے تھے، اور یہ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا۔ لوگ قصداً ہدیے اور تحفے بھیجتے تھے جس روز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں قیام کی باری ہوتی اور ازواج مطہرات کو اس کا ملال ہوتا، لیکن کوئی ٹوکنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔
آخر سب نے مل کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آمادہ کیا۔ وہ پیغام لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لخت جگر، جس کو میں چاہوں اس کو تم نہیں چاہو گی، تو سید عالم کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ وہ واپس چلی گئیں۔ ازواج نے پھر بھیجنا چاہا مگر وہ راضی نہ ہوئیں۔ آخر لوگوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ میں ڈالا۔ وہ نہایت سنجیدہ خاتون تھیں، تو انہوں نے موقع پا کر سنجیدگی کے ساتھ درخواست پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ، مجھ کو عائشہ کے معاملے میں کچھ نہ کہو، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور بیوی کے لحاف میں مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ کہیں سے کوئی ہار آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میں اس کو دوں گا جو دنیا میں مجھ کو سب سے محبوب ہوگا۔ تو سب نے کہا کہ یقیناً، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک و خالص محبت رنگین لباسوں اور طلائی زیوروں کی پردہ میں کبھی نہیں ہوئی، تو اس لیے آپ نے وہ ہار اپنی کمسن نواسی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی امامہ کو عنایت فرمایا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں درد تھا، اس لیے کرا رہی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہائے میرا سر۔ اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہوئی اور یہی آپ کا مرض الموت تھا۔ مرض الموت میں بار بار دریافت فرماتے تھے کہ آج کون سا دن ہے۔ لوگ سمجھ گئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کا انتظار ہے، تو آپ کو لوگ ان کے حجرے میں لے گئے اور آپ جو ہے تا وفات وہیں مقیم رہے اور وہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر سر رکھے ہوئے وفات پائی۔ فرمایا کرتے تھے کہ الہی جو چیز میرے امکان میں ہے، یعنی بیویوں میں معاشرت لین دین کی برابری، میں اس میں عدل سے باز نہیں آتا، لیکن جو میرے امکان سے باہر ہے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و قیمت، اس کو معاف کرنا۔ تو عام لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت جو ہے وہ حسن و جمال کے بنا پر تھی، حالانکہ یہ قطعاً غلط تھا۔ ازواج مطہرات میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت حسین تھی، لیکن حسن و جمال کی حیثیت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک دو موقع کے سوا حدیث و تاریخ میں ایک حرف بھی مذکور نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ تم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریس نہ کرو کہ وہ تم سے خوبصورت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاری ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فقرہ سنا تو مسکرا دیے۔ بہرحال اس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ترجیح رکھتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صرف محبت تھی بلکہ عشق تھا۔ اس محبت کا کوئی اور دعویٰ کرتا تو ان کو ملال ہوتا تھا۔ باہم ازواج مطہرات میں ان کا بڑا خیال تھا۔ کبھی راتوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلو میں نہ پاتی تو بے قرار ہو جاتی۔ ایک بار شب کو آنکھ کھلی تو آپ کو نہ پایا، تو راتوں کو گھروں میں چراغ جلتے نہیں تھے تو ادھر ادھر ٹٹولنے لگے۔ آخر ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ملا، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سر بسجدہ ہیں، یعنی عبادت میں مصروف ہیں۔ اور ایک دفعہ یہی واقعہ پیش آیا تو شک سے خیال آیا کہ شاید آپ کسی اور بیوی کے ہاتھ تشریف لے گئے ہیں۔ اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح میں مصروف تھے۔ اپنے قصور پر شرمندہ ہوئیں اور بے اختیار ان کی زبان سے نکل گیا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، میں کس خیال میں ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس جو ہے کیفیت میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک دسترخوان بلکہ ایک ہی برتن میں کھانا کھاتے تھے۔ ایک دفعہ ایک ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی بلا لیا اور تینوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا۔ تو اس وقت تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا، کھانے میں
بھی محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ وہی ہڈی چوستے جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوستی تھیں۔ پیالہ میں وہیں پر منہ رکھ کر پیتے تھے جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ لگاتی تھیں۔ ایک دفعہ دونوں ساتھ کھانے میں مصروف تھے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکایت لے کر پہنچیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ کو ضرورت سے بھی باہر نکلنے میں ٹوکتے ہیں۔ راتوں کو گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا، اس لیے کبھی کبھی دونوں کا ہاتھ ایک ہی بوٹی پر پڑ جاتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایک ایرانی پڑوسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوں گی۔ اس نے کہا نہیں، ارشاد ہوا تو میں بھی قبول نہیں کرتا۔ میزبان دوبارہ آیا اور پھر یہی سوال و جواب ہوا اور وہ واپس چلا گیا۔ تیسری دفعہ پھر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی دعوت ہے؟ تو عرض کیا جی ہاں۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر چلے گئے۔ تو سفر میں تمام ازواج تو ساتھ نہیں رہ سکتی تھیں اور کسی کو خاص طور پر ترجیح دینا بھی خلاف انصاف تھا، تو اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے وقت قرعہ ڈالتے، جن کا نام آتا وہ شرف ہمراہی سے ممتاز ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی متعدد سفروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہیں، تو جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کے بدلنے ان کا بھی ایک سفر ہے، جو اس طرح واقعہ پیش آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امتیاز و شرف کا لازوال دولت بخشی ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پہلے واقعے کا نتیجہ حکم تیمم کے نزول ہے اور دوسرے واقعے میں معصوم اور پاک باز عورت کی برات کا قانون ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیبیہ کے سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمراہ تھیں اور حجۃ الوداع میں تو اکثر ازواج ساتھ تھیں، جن میں ایک یہ بھی تھے۔ آپ کو شہ سواری اور تیر اندازی کا بہت شوق تھا اور صحابہ کو اس کی ترغیب بھی دیتے تھے اور خود اپنے سامنے لوگوں سے اس کی مشق کراتے تھے۔ ایک غزوہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفیق سفر تھیں، تمام صحابہ کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آؤ دوڑیں، دیکھیں کون آگے نکل جاتا ہے۔ یہ دبلی پتلی تھیں، آگے نکل گئیں۔ کئی سال کے بعد اس قسم کا ایک اور موقع پھر آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اب میں بھاری ہو گئی تھی، تو اب کی بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے۔ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس دن کا جواب ہے۔ تو یقیناً ناز و انداز عورت کی فطرت ہے۔ اس قسم کے واقعات جو احادیث میں مذکور ہیں، لوگ ان کو قابل تقلید سمجھتے ہیں۔ وہ ان کو اس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ ایک امتی کا اپنے پیغمبر کے ساتھ یہ خطاب ہے، اور اس کو بھول جاتے ہیں کہ ایک بیوی اپنے شوہر سے باتیں کر رہی ہے۔ گھر میں اگرچہ خادمہ موجود تھی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام خود اپنے ہاتھ سے کرتے تھے۔ آٹا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پیستی تھیں، خود گوندتی تھیں اور کھانا بھی خود ہی پکاتی تھیں۔ بستر اپنے ہاتھ سے بچھاتی اور وضو کا پانی خود لا کر رکھتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں اپنے ہاتھ سے کنگھی کرتی اور جسم مبارک میں عطر مل دیتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اپنے ہاتھ سے دھوتی، سوتے وقت مسواک اور پانی سرانے رکھتی تھیں۔ مسواک کو صفائی کے غرض سے دھویا کرتی تھیں۔ گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مہمان آتا تو مہمانی کی خدمت انجام دیتی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے شوق سے دروازے پر ایک مصور پردہ لٹکایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر داخل ہونے کا قصد کیا تو پردے پر نظر پڑی، فوراً تیوری پر بل پڑ گئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر سہم گئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قصور معاف کیا جائے، مجھ سے کیا خطا سرزد ہوئی ہے؟ فرمایا جس گھر میں تصویریں ہوں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پردہ چاک کر ڈالا اور اس کو مصرف میں لے آئیں۔ ایک صحابی
کو ولیمہ کی دعوت کرنی تھی، لیکن گھر میں سامان نہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہو کہ غلہ کی ٹوکری بھیج دیں۔ انہوں نے حضرت عائشہ سے آ کر پیغام سنایا تو اسی وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری ٹوکری اٹھوا دی اور گھر میں شام کے کھانے کا کچھ نہیں رکھا۔ شوہر کی وفات کے بعد بھی ان کے ایک ایک حکم کی تعمیل کی جس طرح ان کی زندگی میں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیاضی کی تعلیم دی تھی۔ اس کا یہ اثر تھا کہ وہ مرتے دم تک اس فرض سے غافل نہ رہیں کہ انہوں نے جہاد کی اجازت چاہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عورتوں کا جہاد حج ہے۔ اس حکم کو سننے کے بعد وہ اس کی پابندی اس شدت سے کرتی تھیں کہ ان کا کوئی سال جو ہے وہ حج سے خالی نہ جاتا تھا۔ ایک دفعہ عرفہ کا دن روزہ رکھا ہوا تھا اور گرمی اس قدر شدید تھی کہ سر پر پانی کے چھینٹے دیے جا رہے تھے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ روزہ رکھنے سے سال بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو میں روزہ کیسے توڑ سکتی ہوں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاش کی نماز پڑھتے دیکھ کر وہ بھی برابر چاش کی نماز پڑھا کرتی تھیں اور فرمایا کرتی کہ اگر میرے باپ بھی قبر سے اٹھ کر آئیں اور منع کریں تب بھی میں نہ مانوں۔ ایک دفعہ ایک عورت نے آ کر پوچھا کہ ام المومنین مہندی لگانا کیسا ہے؟ جواب دیا میرے محبوب کو اس کا رنگ پسند ہے لیکن بو پسند نہیں، تو حرام نہیں ہے، تم چاہے لگاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جماعت کو نماز پڑھاتے اور یہ اپنے حجرے میں کھڑے ہو کر اقتدار کر لیتی۔ نماز پنجگانہ اور تہجد کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر چاش کی نماز بھی پڑھا کرتی تھی۔ اکثر روزے رکھا کرتی، کبھی وہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مل کر ایک ساتھ روزے رکھتے تھے، اور رمضان کے آخری عشرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کرتے تھے۔ کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس فرض میں شریک ہو جاتی۔ مسجد کے صحن میں جو ہے خیمہ نصب کرا لیتی۔ صبح کو نماز پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑی دیر وہاں آ جاتے۔ 11 ہجری میں حج کے لیے بھی ساتھ ہی گئیں۔ حج و عمرہ دونوں کی نیت کی تھی، لیکن زنانہ مجبوری سے وہ طواف سے رہ گئیں، تو ان کو اس قدر صدمہ ہوا کہ وہ رونے لگیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے تو سبب دریافت کیا اور تسلی دے کر مسئلہ بتایا۔ پھر اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا کر باقی فرائض انہوں نے ادا کیے تھے۔ ایک شب آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور پھر چپکے اٹھ کر ایک سمت کو روانہ ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چھپ کر پیچھے پیچھے روانہ ہوئیں۔ آپ بقیع کے قبرستان میں پہنچے، وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا میں مشغول ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپی کھڑی رہیں اور واپسی میں آپ سے ہم نے دیکھ لیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپک کر کمرے کے اندر داخل ہو گئیں، تو آپ سے ہم نے پوچھا یہ کیا تھا؟ چونکہ یہ تجسس میں داخل تھا جو منع ہے، تو عرض کیا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، اور پھر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ عورت کے لیے دنیا کی سب سے تلخ چیز ایک سوکن کا وجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 1 سے لے کر 8 سوکنیں ایک ساتھ رہتی تھیں، تاہم شرف صحبت کے پر ہر قسم کے زنگ و غبار سے پاک تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ نے کئی اسباب سے مختلف اوقات میں 10 نکاح کیے۔ ان میں سے ام المساکین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے 3 ہجری میں نکاح ہوا تھا، صرف 2-3 مہینے زندہ رہیں، باقی 9 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک حیات تھیں۔ یہ بیویاں حسب ذیل شرف نکاح سے ممتاز ہوئیں، تو اس سے معلوم ہوگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس سال تک کتنی سوکنوں سے سابقہ رہا۔ نمبر 1 میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ 10 نبوی میں ان کا نکاح ہوا، اور حضرت حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ہجری، اور حضرت ام سلمہ سے 5 ہجری میں نکاح ہوا، اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5 ہجری میں ہوا۔ حضرت زینب
سے بھی 5 ہجری میں نکاح ہوا، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابو سفیان سے 6 ہجری میں ہوا، حضرت میمونہ سے 7 ہجری میں، اور حضرت صفیہ جو خیبر کی رئیس زادی تھیں ان کے ساتھ 7 ہجری میں نکاح ہوا۔ تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں گو زندہ نہ تھیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ان کی یاد ہمیشہ زندہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا ذکر خیر کیا کرتے تھے۔ وہ خود بیان کرتی ہیں کہ جس قدر ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مجھ کو رشک آتا تھا، کسی دوسری بیوی پر نہیں آتا تھا، اور یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت یاد کرتے تھے اور سال میں 1 مرتبہ ان کی طرف سے قربانی کرتے تھے اور ان کی تمام سہیلیوں کو تحفے بھیجتے تھے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انکار نہ تھا، فرماتی تھیں کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ایک بے غم اور رنج بہشت کی بشارت دی تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ تمام تر کام جو آغاز اسلام سے متعلق ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا، مصائب میں مستقل رہنا اور مشکلات میں آپ کی جو ہے حوصلہ افزائی کرنا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے مروی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے پیچھے ایک ساتھ نکاح میں آئیں، چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً نکاح کے بعد 3.5 برس تک مکہ ہی میں رہیں۔ اس بنا پر اس عرصے میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہا بیوی تھی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہو کر آئیں تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوکن موجود تھیں۔ ان حالات میں عموماً ایک دوسرے کو اپنے حق میں خلل انداز تصور کر سکتی تھیں، لیکن نتائج اس قیاس طبی کے بالکل برخلاف تھا۔ 2-4 برس کے بعد جب وہ بوڑھی ہو گئیں تو ان کو خیال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق دے دیں گے اور شرف صحبت سے محروم ہو جائیں، تو اس بنا پر انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی اور انہوں نے خوشی سے قبول کر لی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بہت جو ہے تعریف کرتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی عورت کو دیکھ کر مجھے خیال نہیں ہوا کہ اس کے قلب میں میری روح ہے۔ گویا کہ ان کے مزاج میں تھوڑی تیزی ضرور تھی۔ پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ہجری میں جو ہے ازواج میں داخل ہوئیں۔ اس بنا پر تقریباً 8 برس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہیں۔ ان دونوں میں ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارہ جگر تھی تو دوسری فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرۃ العین تھی۔ دونوں نہایت لطف و محبت سے رہتی تھیں اور تمام امور خانگی میں دونوں کی ایک رائے ہوتی تھی اور برابر کے شریک رہتے تھیں، اور دیگر ازواج کے مقابلے میں دونوں ایک دوسرے کی حامی تھیں۔ تاہم عشق و محبت کی شریعت ہی دوسری ہے، تو فطرتاً جو ہے وہ انسان کو سخت تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن عقل و فہم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام بیویوں میں ممتاز تھیں۔ صلح حدیبیہ میں قربانی کے موقع پر انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو فقہی مسئلوں اور فتووں میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد انہی کا درجہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ام سلمہ کو فقہی مسائل میں جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد درجہ دیا ہے، تو اس لیے کہ ایک تو وہ عمر رسیدہ تھی، تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قدر فرماتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمسر تھیں۔ تاہم ایک معمولی سا اتفاقیہ واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ بعض ازواج نے ان کو سفیر بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس لیے بھیجا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ لوگوں کے تحفے جہاں آپ ہوں وہیں بھیجیں، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری میں تخصیص نہ ہو۔ تو وہ یہ پیغام لے کر جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آئیں اور نہایت متانت سے اپنی درخواست پیش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا،
تو وہ خاموش ہو گئیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی یہ گفتگو سنی، لیکن کوئی جو ہے بات ظاہر نہ کی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں، خوددار اور مزاج کی تیز تھیں، تو اس لیے ان کو پہلے شوہر سے مفارقت کرنی پڑی۔ اس کے علاوہ وہ رشتے میں سب بیویوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تھیں، اس بنا پر وہ اپنے اور اوروں سے زیادہ عزت کے مستحق سمجھتی تھیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ تمام بیویوں میں یہی میرا مقابلہ کیا کرتی تھیں۔ بعض بیویوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاموشی کے بعد ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی سفیر بنا کر بھیجا تھا، تو انہوں نے بڑی دلیری سے آ کر تقریر کی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ چاپ ان کی باتیں سنتی اور دیکھتی رہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خاموش ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پا کر یہ بھی چلی گئیں اور ایک مدلل گفتگو کی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاجواب ہو کر رہ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، کیوں نہ ہو، آخر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 3 برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہیں اور عام امہات المومنین سے وہ بیگانہ بھی تھیں، کیونکہ وہ خیبر کی رہنے والی تھیں اور خیبر ہی میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 سوتیلی بیٹیاں تھیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی سے پہلے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور سب اپنی اپنی سسرال جا چکی تھیں۔ اس کے علاوہ ان میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 6 ہجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کے 1 سال کے بعد انتقال ہو گیا تھا۔ البتہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بترتیب 8 ہجری پھر 9 ہجری میں وفات پائی اور 7-8 برس ان کے سامنے زندہ رہیں۔ آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی جو ہیں وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راہ الہی میں شہید ہوئیں، ان کی نسبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا، وہ میری سب سے اچھی بیٹی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن سے ایک لڑکی امامہ تھی، آپ کو ان سے بہت پیار تھا، ان کو گود میں لے کر مسجد جاتے تھے اور نماز پڑھتے تھے تو ان کو کندھے پر بٹھا لیتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت محبت تھی، کہیں سے ایک ہار آیا تو عورتوں نے کہا یہ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت کا ہے، لیکن آپ نے وہ امامہ کو عطا فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گو کہ کماری تھیں، لیکن ان سے عمر میں 5-6 برس بڑی تھیں، غالباً 1 سال یا اس سے بھی کچھ کم۔ دونوں ماں بیٹی ایک ساتھ رہی ہوں گی۔ 6 ہجری کے بیچ میں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیاہ دی گئیں۔ شادی کے لیے جن ماؤں نے سامان درست کیا تھا، ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انہوں نے خاص طور پر اس کا اہتمام کیا تھا، مکان لیپا تھا، بستر لگایا تھا اور اپنے ہاتھ سے کھجور کی چھال جو ہے اس کے تکیے بنائے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دن ہم سب بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آئیں، بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چال تھی، ذرا بھی فرق نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اتفاق سے بلا کر پاس بٹھا لیا، پھر چپکے چپکے ان کے کان میں کچھ کہا، وہ رونے لگیں۔ ان کی بے قراری دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، فاطمہ، تمام بیویوں کو چھوڑ کر صرف تم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے راز کی باتیں کی ہیں اور تم روتی ہو۔ تو آپ جب اٹھ گئے تو میں نے واقعہ پوچھا تو وہ بولی، میں باپ کا راز نہیں فاش کروں گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں نے دوبارہ کہا، فاطمہ، میرا جو تم پر حق ہے اس کا واسطہ دیتی ہوں، اس دن کی بات مجھ سے
مجھے بتا دو۔ تو انہوں نے کہا ہاں ممکن ہے، میرے رونے کا سبب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جلد وفات کی اطلاع دی تھی۔ ہنسنے کا باعث یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ، کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ تم تمام دنیا کی عورتوں کی سردار بنو؟ تو اس حدیث سے دونوں ماں بیٹی کے تعلقات کتنے خوشگوار نظر آتے ہیں۔ انوں کو جن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا وہ مکہ سے بالکل مختلف تھیں۔ مدینہ میں منافقوں کا ایک گروہ پیدا ہو گیا جو ہمیشہ اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتا تھا۔ انسان کے لیے سب سے بڑی چیز آبرو ہے اور اس پر حملہ یقیناً دشمن کا کام ہے، لیکن یہاں اسلام کو جیسے مخلص، وفاشار اور محبت والے دوست ملے تھے، اس قسم کے نفاق اور غدار دشمن بھی ہاتھ آئے تھے۔ تو اس قسم کے غلط واقعات خانہ جنگی کے اسباب کی فراہمی ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ توفیق الہی شامل حال نہ ہوتی تو ان کی خانہ کوششیں جو ہیں پہلے ہی کئی بار صحابہ کرام کے درمیان تفریق بلکہ خون ریزی میں کامیاب ہو چکی ہوتی۔ سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اپنے اس پر سوار تھیں اونٹ پر۔ اس وقت کم سنی اور اچھی غذا نہ ملنے کے باعث اس قدر دبلی پتلی اور ہلکی پھلکی تھیں کہ محمل اٹھانے میں جو ہے محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس میں کوئی سوار ہے۔ سفر سے واپسی میں کئی بار منافقین نے شرارتیں کیں۔ ایک دفعہ قریب تھا کہ مہاجرین اور انصار تلواریں کھینچ کھینچ کر باہم کٹ مرے۔ آخر مشکل سے معاملہ رفع دفع کیا گیا اور انصار کو سمجھایا گیا کہ وہ اسلام کی مالی خدمت چھوڑ دیں۔ ان کا عبداللہ بن ابی جو ان کا رئیس تھا، اس نے برملا کہا کہ اگر ہم مدینہ واپس پہنچے تو معززین ان ذلیل لوگوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ اللہ دشمنان اسلام کو ہمیشہ جو ہے شکست دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع کر کے اس واقعے کی اطلاع دی تو عبداللہ بن ابی بکر کی طرف سے ایک عام نفرت پیدا ہو چکی تھی۔ خود اس کے بیٹے نے جب یہ سنا تو باپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہا جب تک تم یہ اقرار نہ کر لو کہ ذلیل تم ہو اور معزز جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میں تم کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو ایک جگہ رات کو قافلے نے پڑاؤ کیا۔ پچھلا پہر وہ پھر روانگی کو تیار تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے قافلہ سے ذرا دور نکل گئیں۔ وہاں سے فارغ ہو کر جب لوٹیں تو اتفاق سے گلے پر ہاتھ پڑ گیا۔ دیکھا تو نہار تھا، ایک تو کم سنی اور پھر مانگے کی چیز۔ گھبرا کر وہیں ڈھونڈنے لگی۔ سفر کا ناتجربہ کاری کی بنا پر ان کو یقین تھا کہ قافلہ کی روانگی سے پہلے ہی وہ ہار ڈھونڈ کر واپس آ جائیں گی، تو اس بنا پر نہ کسی کو واقعے کی اطلاع دی اور نہ کسی کو جو ہے انتظار کے حکم کا کہا۔ قافلے کے ساتھ باقی جو سب تھے وہ روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کی تلاش میں ہار مل گیا۔ ادھر قافلہ چل چکا تھا۔ پڑاؤ پر آئیں تو یہاں سناٹا تھا۔ مجبوراً چادر اوڑھ کر وہیں بیٹھی رہیں کہ لوگ جب محمل میں نہ پائیں گے تو خود لینے آئیں گے۔ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو ساقہ یعنی گارڈ، چھوٹے چھوٹے سپاہیوں اور فوجی گری پڑی چیزوں کے انتظام کے لیے جو ہے وہ لشکر کے پیچھے پیچھے رہتے تھے۔ صبح کو جب وہ پڑاؤ پر آئے تو دور سے جو ہے انہیں محسوس ہوا حکم حجاب سے پہلے جو اسی سال نازل ہو چکا تھا، تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا۔ دیکھتے ہی پہچان لیا، پاس آ کر جو ہے ان سے بآواز بلند پوچھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سوتے ہوئے چونک پڑی۔ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اونٹ بٹھایا اور ان کو سوار کر کے اگلی منزل کا راستہ لیا۔ قافلہ نے دوپہر کے وقت پڑاؤ کیا ہی تھا کہ صفوان کے ہاتھ میں اونٹ کی مہار تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمل میں سوار تھی۔ یہ نہایت معمولی واقعہ تھا اور اکثر سفر میں پیش آ جاتا ہے۔ آج کل تو گاڑیوں اور ریل کا زمانہ ہے تو اس قسم کے واقعات
جو ہے کثرت سے پیش آتے ہیں، تو اس وقت جو ہے ہندوؤں میں ستاپ اور بنو اسرائیل میں مریم پر جو کچھ گزری تھی، اسلام میں اسی کا اعادہ ہوا، اور عبداللہ بن ابی نے کہ جس کا زخم ابھی تازہ تھا یہ مشہور کیا کہ نعوذ باللہ اب وہ پاک دامن نہ رہی، جا بجا اس چیز کو پھیلانا شروع کر دیا۔ نیک دل مسلمانوں نے اس آواز کو سنتے ہی کانوں پر ہاتھ رکھا، سبحان اللہ ھذا بہتان عظیم۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا، ام ایوب اگر تم سے یہ کوئی کہتا کیا تم مان لیتی؟ بولیں استغفر اللہ، کسی شریف کا بھی یہ کردار ہے؟ تو حضرت ابو ایوب نے کہا، عائشہ تم سے کہیں زیادہ شریف ہے، اور کہا کہ اس طرح دشمنان دین جو ہے وہ سازش میں مبتلا ہیں۔ دنیا میں عزت سے زیادہ کوئی چیز نازک نہیں، یہ وہ شیشہ ہے جو پتھر پھینکنے سے نہیں بلکہ پتھر پھینکنے کے ارادے سے بھی چور چور ہو جاتا ہے۔ غلط سے غلط بات بھی کسی آبرودان اور نیک آدمی کی نسبت کوئی شریر کہہ بیٹھتا ہے تو وہ یا شرم سے پانی پانی یا غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوکا کہ ہیں تم ایک صحابی کو گالی دیتے ہو۔ جب انہوں نے یہ واقعہ سنا تو ان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ کہتی ہیں کہ بدحواسی میں اپنی ضرورت بھول گئی اور یوں ہی لوٹ آئی۔ تاہم ان کو اتنی بڑی بات کا یقین نہیں آیا، سیدھا میکے گئیں، ماں سے پوچھا تو انہوں نے تسکین دی۔ اتنے میں ایک انصاریہ آ گئیں، اس نے پوری داستان دہرائی۔ اب شک کا کیا موقع تھا، سنتے ہی وہ بے ہوش ہو گئیں۔ والدین نے سنبھالا اور سمجھا بجھا کر گھر رخصت کیا، تو گھر پہنچ کر انہیں شدت کا بخار آیا۔ اس حالت میں انسان کو طرح طرح کے خیال آتے ہیں اور ذرا ذرا سی بات سے بھی بدگمان ہو جاتا ہے۔ آپ باہر سے تشریف لاتے اور کھڑے کھڑے پوچھ لیتے کہ اب ان کا کیا حال ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خیال ہوا کہ بیماری میں میرا یہ حال ہے، تو اس بنا پر اجازت لے کر وہ پھر میکے چلی گئیں۔ دن رات آنکھوں سے آنسو جاری رہتے۔ کہتی ہیں کہ نہ آنسو تھمتا تھا اور نہ آنکھوں میں نیند کا سرما لگتا تھا۔ باپ لطف و محبت سے سمجھاتے تھے کہ روتے روتے تمہارا کلیجہ نہ پھٹ جائے۔ ماں دلاسا دیتی تھیں کہ بیٹی، جو بیوی اپنی شوہر کی چہیتی ہوتی ہے اس کو اس قسم کے صدمے اٹھانے پڑتے ہیں۔ ایک بار غیرت سے ارادہ کیا کہ کنویں میں گر کر جان دے دیں تو صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ہجوگوئی کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم اب تک میں نے کسی عورت کو چھوا بھی نہیں، اور غصے سے تلوار ہاتھ میں لی اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکلے۔ تو گو ام المؤمنین کی بے گناہی جو تھی وہ مسلم تھی، تاہم شریروں کے منہ بند کرنے کے لیے تحقیق ضرور کرنا تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ طلب کیا، تو اسامہ نے تسکین دی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ تائید کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، دنیا میں عورتوں کی کمی نہیں، یعنی اگر لوگوں کے کہنے کی پرواہ ہو تو طلاق دے دیجئے اور خادمہ سے پوچھ لیجئے، وہ سچ سچ بتا دیں گی۔ تو ان سے کنایتاً پوچھا گیا تو واقعہ سمجھ نہ سکی، وہ عام خانداری کے متعلق ان کی حالت سے استفسار سمجھی۔ تو وہ کہنے لگیں، اور تو ان میں کوئی برائی نہیں ہے، ہاں ان کے اندر بچپنا ہے، سوتی ہیں تو بکری آٹا کھا جاتی ہے۔ آخر صاف لفظوں میں اس سے سوال کیا گیا تو اس نے کہا، سبحان اللہ، اللہ کی قسم، جس طرح سونار کھرے سونے کو جانتا ہے اسی طرح میں ان کو جانتی ہوں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مارا بھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس تشدد سے لوگوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے جو ہے وہ تکلیف ہوئی ہوگی۔ بنو امیہ نے اپنی حکومت کے زمانہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزامات قائم کیے ان میں سے ایک یہ بھی تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمسری کا جو دعویٰ ہے
یہ ان کی بہن حمنا جو ہیں وہ بھی اس سازش میں شریک تھیں۔ اس لحاظ سے آپ نے ان کی رائے بھی دریافت کی تو انہوں نے کان پر ہاتھ رکھ کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھلائی کے سوا اور کچھ میں نہیں جانتی۔ اس کے بعد آپ نے مسجد میں تمام صحابہ کو جمع کیا، ایک مختصر تقریر کی حرم نبوت میں۔ تو آخر کار کیا ہوا کہ دشمنوں کی سازش توڑنے کے لیے ارادہ باندھ لیا، اور معاملے نے اتنی طول پکڑی کہ دونوں قبیلوں میں جو ہے وہ جھگڑے کی نوبت آ گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو خاموش کرایا اور وہاں سے اٹھ کر آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ بستر علالت پر پڑی تھیں، آنکھیں آنسوؤں سے پرنم تھیں، والدین داہنے بائیں تیمارداری میں مصروف تھے۔ آپ قریب جا کر بیٹھ گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کر کے فرمایا، عائشہ اگر تم مجرم ہو تو توبہ کرو، اللہ قبول کرے گا، ورنہ اللہ خود تمہاری طہارت اور پاکی کی گواہی دے گا۔ والدین کو اشارہ کیا کہ آپ کو جواب دیں، لیکن ان سے کچھ کہتے نہ بنا۔ یہ دیکھ کر حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میرے آنسو اچانک خشک ہو گئے، ایک قطرہ بھی آنکھوں میں نہ تھا، اور دل اطمینان جیسا ہونے لگا کہ اگر میں اقرار کر لوں، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بالکل بے گناہ ہوں، تو اس الزام کے صحیح ہونے میں کسی کو شک نہیں رہے گا۔ اگر انکار کروں تو لوگ کب باور کریں گے؟ میرا حال اس وقت یوسف علیہ السلام کے باپ جیسا ہے، جو سوچنے پر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام یاد آ جاتا۔ تو منافقوں نے اس فتنہ انگیزی سے جو مقاصد پیش کیے تھے وہ نعوذ باللہ ایک تو حضرت صدیق اکبر کو بدنام کرنا تھا، خاندان نبوی میں تفریق کرنی تھی، اور تیسرا جو ہے اسلام کے برادرانہ اتحاد کو توڑنا تھا۔ اب وہ وقت تھا کہ عالم غیب کی زبان گویا بالآخر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی، پھر مسکراتے ہوئے سر اٹھایا، پیشانی پر قطرے اور موتیوں کی طرح ڈھلک رہے تھے، اور آپ نے آیت پڑھی، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ، جو کہ سورۃ النور میں ہے، 11 سے 19 آیت تک آپ نے تلاوت کی، اور پھر فرمایا کہ جو لوگ بھولی بھالی پاک دامن بیویوں پر تہمت رکھتے ہیں وہ دنیا اور عقبہ دونوں میں ملعون ہوں گے، اور ان کو بڑا عذاب ہوگا اس دن جب خود ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں پر گواہی دے گی۔ تو والدہ نے کہا کہ اٹھو بیٹی، اپنے شوہر کے قدم لو، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لاڈ والے انداز سے جواب دیا کہ میں صرف اپنے اللہ کی شکر گزار ہوں۔ تو اس کے بعد جو ہے قانونی ازالہ حیثیت کے مطابق 3 مجرموں کو 80 کوڑے کی سزا دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہیں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اس کو معاف فرمائیں، اور خصوصی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے وار سے محفوظ رکھیں اور دنیا اور آخرت کے بھلائی کے کام کرنے کی توفیق دیں، دشمنان اسلام کو ہمیشہ زیر کریں، آمین ثم آمین۔